وعن ابی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال جاء بلال الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بتمر برنی. حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. بتمر برنی، برنی کھجوریں لے کے، یہ کھجوروں کی کوئی قسم تھی. فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من این ھذا، یہ کھجوریں کہاں سے آئیں؟ قال، انہوں نے عرض کیا کان عندنا تمر ردی، ہمارے پاس ردی کھجوریں تھیں. ردی کھجوریں مطلب جو اعلیٰ نہیں ہوتی، ردی کھجوریں تھیں. فبیت منہ ساعین بسا، تو میں نے وہ 2 سا کھجوریں دے کے یہ عمدہ کھجوریں 1 سا خرید لی. فقالا اوا، اپنے فرمایا افسوس، این الربا این الربا، تم نے بالکل سودی معاملہ کیا ہے، بالکل سودی معاملہ کیا ہے. لا تفعل، اس طریقے سے نہ کر. اچھا، جن لوگوں کے مزاج میں اصحاب رسول کا بغض بھرا ہوا ہے نا، وہ ایسی باتوں کو بھی ان کے خلاف ایک دلیل بنا لیتے ہیں. ایسی باتوں کو بھی دیکھیں، کل پرسوں کوئی میں کہیں دیکھ رہا تھا، کسی موقع پہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان نکال کے فرما رہے تھے کہ اس نے مجھے تباہ کیا، اس نے مجھے تباہ کیا. حالانکہ یہ تو ایک خشیت الہی کا مظہر ہے. یعنی مقام و مرتبہ تو قرآن و سنت سے واضح ہے نا، جو اللہ کے نبی نے بیان فرما دیا، قرآن میں بیان کر دیا. یہ تو ایک عظمت ہے، لیکن ان کمینوں کو یہ عظمت بھی ہے بھی نظر آتی ہے، تو وہ ایسی باتوں سے بھی دلیلیں پکڑ لیتے ہیں. تو یار دیکھو، بات یہ ہے کہ صحابہ کرام کوئی انبیاء نہیں ہیں کہ وہ پہلے دن سے معصوم تھے، یا وہ یعنی انبیاء کی طرح معصوم ہیں، ایسا نہیں ہے. صحابہ کرام کا کمال یہ ہے کہ جب انہوں نے کوئی معاملہ کیا اور سرکار نے انہیں منع فرما دیا تو پھر انہوں نے دوبارہ اسے کبھی نہیں کیا، اسی وقت رک گئے اور دوبارہ کبھی نہیں کیا. اب کوئی بندہ اس حضرت بلال پر اگر تان کرنا شروع کر دے تو وہ سوائے بغض صحابہ کی اور کچھ نہیں. اور ایک ٹرینڈ یہ چلا ہوا ہے کہ جو اسلام قبول کرنے سے پہلے کی باتیں ہیں ان کو لے لیتے ہیں. جب سرکار نے فرما دیا الاسلام یہدم ما کان قبلہ، جب تم نے اسلام قبول کر لیا تو تمہارے پہلے سارے گناہ معاف ہو گئے، تو تم وہاں پر جج بن کے کیوں بیٹھ جاتے ہو جب اللہ کے نبی نے یہ اعلان فرما دیا؟ تو بہرحال آپ نے فرمایا ایسے نہ کر. ولیکن اذا اردت ان تشتری، لیکن جب تو ارادہ کرے کہ تو خریدے، فبیع التمر ببیع آخر، کہ سمشتری بہی، کہ ان کھجوروں کو بیچ دے اور پھر ان پیسوں سے دوسری کھجوروں کو خرید لے.